پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا ہے کہ جب متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان کے شہر رحیم یار خان میں موجود ہیں، جہاں ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے رابطہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہ رابطہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ہی ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ ایک بڑا حملہ پھر کر سکتا ہے۔ عمان، تہران اور مغرب کے درمیان ایک اہم ثالث ہے کہ جس نے اپریل اور مئی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کی میزبانی کی تھی، مگر پھر مذاکرات کا چھٹا دور جو کہ 15 جون کو ہونا تھا، اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں کھیلی جانے والی گریڈ گیم کا یہ ایک سرا ہے۔ دوسرا سرا صومالی لینڈ سے متعلق ہے کہ جسے اسرائیل نے آفیشلی ریکگنائز اور تسلیم کر لیا ہے۔ 3 دن قبل اسرائیل نے باضابطہ طور پر صومالیہ کے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر اس اعلان کے بعد سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کا صومالی لینڈ سے کیا مفاد وابستہ ہے؟ BBC کے مطابق اسرائیل کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز نے ایک تحقیقی مقالے میں یمن میں ایران کے حمایت یافتہ باغیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کئی اہم اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر اسرائیل کو بحیرہ احمر میں اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ ممکنہ طور پر وہ حوثیوں کے خلاف کارروائی شروع کرنا چاہتا ہے۔ ریسرچ پیپر میں بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے تعاون اور اشتراک کے لیے صومالی لینڈ ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کو متنازع ملک یمن کے قریب آپریشنل علاقے تک ممکنہ رسائی فراہم کرتا ہے۔